بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 تا 4 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تعارف اور شان نزول، پھر سورت میں لفظ انفال جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا مفہوم ہیں، اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پھر نمبر 3، سورۃ الانفال میں شامل مضامین، یعنی کہ اس سورت کے تحت اور کن کن واقعات کا آپ کے اس کا سورۃ الانفال میں ذکر موجود ہے۔ اور نمبر 4، مومنین کی صفات کیا کیا ہیں، وہ بھی اس سورت کا آج ہمارے سبق کا حصہ ہیں۔ سورۃ الانفال کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں، کتنی صورتیں ہیں قرآن شریف میں؟ قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں۔ پہلی سورت کا نام سورۃ البقرہ، پھر سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، پھر اس کے بعد سورۃ الانعام، اور پھر اعراف اور انفال۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے، جو کہ پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ آپ اپنے سبق میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لفظ جو پہلے حصہ ہے یسألونک عن الانفال، اسی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے، اور اس کے معنی زیادتی یا زائد چیز کا ہونا ہے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نمازیں تو وہ ہیں جو ہم پر فرض ہیں۔ فجر میں کتنے فرض ہیں؟ 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم چند نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا، تو اس نوافل کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یعنی وہ فرض نہیں ہے لیکن وہ زیادہ ہیں، پڑھیں گے تو ہمیں ثواب حاصل ہوگا، یعنی زیادہ تر۔ یہ سورت ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، جب غزوہ بدر واقع ہوا تھا۔ غزوہ بدر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی پہلی عظیم جنگ تھی، حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ اس سورت کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ سورت 1631 اور بعض مفسرین کے نزدیک 1075 کلمات اور 6294 حروف پر مشتمل ہے۔ اب یہ معلومات آپ لازمی اس کو لکھ لیں، کیونکہ بسا اوقات جو ہمارے امتحان آتے ہیں ان امتحانات میں اسی طرح کے سوالات آتے ہیں کہ سورۃ الانفال کا تعارف بتائیں، اور ایم سی کیوز کی صورت میں یہی آتا ہے اس سورت کی اتنی آیات ہیں، اس سورت کے اتنے رکوع ہیں، یہی سوال جواب آتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ اس میں تحریر کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے سبق میں حصہ نہیں بنی ہوئی۔ اچھا، یہ سورہ فاتحہ کے بعد اس کا 8واں نمبر ہے۔ ہم قرآن کریم کھولتے ہیں اور اگر سورہ فاتحہ کے بعد ہم کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر 8ویں نمبر پر آپ کو سورۃ الانفال ملے گی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 88واں نمبر ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صورتیں یا آیات نازل ہوتی تھیں، اس اعتبار سے اس سورت کا جو نزول ہے وہ 88واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 87 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اب اس سے پہلے اگر آپ سورت کا جائزہ لیں تو سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الانعام ہے، یہ مکی صورتیں تھیں۔ البتہ سورہ مائدہ سے لے کر سورہ بقرہ تک یہ تمام صورتیں کیا ہیں؟ مدنی تھیں۔ اچھا، یہ مکی اور مدنی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے قرآن شریف کھولا، سورۃ البقرہ مدنی یا سورۃ المائدہ مدنی یا سورۃ الاعراف مکی یا پڑھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، وہ صورتیں کون سی کہلاتی ہیں؟ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، کیونکہ وہ مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو وہاں صورتیں یا آیات نازل ہوتی تھیں، وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اور وہ صورتیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، وہ صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ جامع ترین اس کی تشریح ہے۔ اس طرح یہ سورت مبارکہ بھی کیا ہے؟ مدنی ہے۔ کیوں مدنی ہے؟ کیونکہ یہ کب نازل ہوئی ہے سورت؟ ہجرت کے
2 سال کے بعد، یعنی کہ غزوہ بدر، اور غزوہ بدر کب ہوا ہے؟ سن 2 ہجری میں۔ صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ پوری سورت کیا ہے؟ مدینی ہے۔ سورۃ الانفال کے مضامین کا جائزہ۔ آپ اس سورت کے رکوع نمبر 1 میں پڑھیں گے کہ پہلے تو آپ کو مال غنیمت کے متعلق بتایا جائے گا کہ مال غنیمت کیا ہے، اس کی تقسیم کیا ہے، کیونکہ اس سبق کا پہلا عنوان ہی مال غنیمت کے متعلق ہے، یسألونک عن الانفال، اور پھر حقیقی مومنوں کے اوصاف بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد واقع بدر، مشرکین پر غلبے کی بشارت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ رکوع نمبر 2 میں غزوہ بدر میں مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے تھے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر غزوہ بدر میں مختلف جگہ پر کچھ انعام فرمائے، یعنی کہ فرشتوں کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے، تو اس طرح کے ان انعامات کا ذکر ہے۔ پھر مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے سے فرار کی ممانعت اور مسلمانوں کی غیبی مدد کا ذکر ہے، اور آخر میں مشرکین کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ رکوع نمبر 3 اطاعت رسول کی طاعت کا خوف دلانا اور انعامات خداوندی کی یاد دہانی مذکور ہے، آخر میں خیانت کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 4 میں تقوی کی برکات پڑھیں گے، مشرکوں کے مکر اور تدبیریں اور ان کے متکبرانہ دعوے کا بیان ہے، مسجد الحرام کی تولید کا حق اور بدر کے موقع پر عداوت اسلام میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کو خسارے کی تلافی کی پیشکش بصورت دیگر ان سے جہاد اور قتال کا حکم ہے، اور مال غنیمت کے احکام کا بیان ہے۔ پھر واقع بدر کے سلسلے میں محاذ جنگ کے کچھ حالات مذکور ہیں، وہ آپ پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 6 میں آداب جہاد، قتال اور شیطان کا مشرکین کو اطمینان دلانا مذکور ہے۔ رکوع نمبر 7 منافقوں کی احمقانہ سوچ، کافروں کی ذلت و رسوائی کی موت کا حال اور مشرکوں کا سابقہ امتوں جیسے طور و طریقے اختیار کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں یہود کی خباثت کا بیان ہے اور عہد شکنوں سے معاہدہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں آپ پڑھیں گے جہاد کے لیے بھرپور تیاری کا حکم اور ضرورت و مصلحت کے تحت صلح کی اجازت کا بیان۔ پھر اس انعام الہی کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے باہمی الفت و محبت کی شکل میں مسلمانوں پر فرمایا۔ مومنوں کو جہاد کی ترغیب اور جنگی قیدیوں کے احکام کا بیان ہے، اور رکوع نمبر 10 میں فدیہ کا نعم البدل اور مہاجرین و انصار کے مراتب فضائل کا بیان کیا گیا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے انفال، اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم مومن کامل ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے: یسألونک، یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن الانفال، اموال غنیمت کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال، اموال غنیمت، للہ، اللہ کے لیے ہیں، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے، فاتقوا، بس تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، تمہارے درمیان والی رنجش کی، واطیعوا، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جس طرح لفظ انفال کا ذکر ہے، تو انفال ہے کیا؟ انفال کسے کہتے ہیں؟ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو دیکھیں، انفال لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی آتا ہے زائد ہوتا ہے، اور اس کے معنی فضل اور احسان اور اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے۔ نفل کے لغوی معنی ہے زائد
فضل اور انعام. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں فرائض، واجب، سنتیں اور نوافل شامل ہوتے ہیں. تو نوافل کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے فرض، واجب، سنت کے علاوہ جو زائد ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفل نماز. تو یہی لفظ انفال جو ہے اسی لفظ سے نکلا ہے، وہ اس کی واحد ہے اور انفال اس کی جمع ہے. تو اب میں نے ادھر یہ بھی لکھ دیا ہے. تو نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نفل فرائض سے ایک زائد چیز کا نام ہے، اس لیے نفل کہتے ہیں. یا میں نے عرض کیا کہ نفل کا معنی ہوتا ہے فضل اور انعام. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نفل عطا فرماتے ہیں. انفال جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو نفلن کی جمع ہے. نفلن کا معنی زائد بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی فضل اور احسان اور اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے. نفلن کے لغوی معنی ہے زائد، فضل اور انعام. دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ فرائض، واجبات، سنتیں، اس کے علاوہ جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے انہیں نوافل کہا جاتا ہے. یعنی وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہیں؟ زائد ہیں، فرائض کے علاوہ ہیں، سنتوں کے علاوہ ہیں، واجبات کے علاوہ ہیں. تو جو نماز ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، وہ نوافل کہلاتا ہے. تو نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نفل فرائض سے ایک زائد چیز کا نام ہے، اس لیے نفل کہتے ہیں. کہ نفلن کا معنی ہوتا ہے فضل اور انعام. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جو ہم فرائض نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز ادا کرتے ہیں، ان کے فرائض میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ان کو نفل نماز جو ہے وہ پوری کرتی ہے. جب انسان نفل ادا کرتا ہے تو فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نوافل کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے. اب سورۃ الانفال میں لفظ انفال کا اصطلاحی مفہوم سمجھ لیجئے کہ سورۃ الانفال میں لفظ انفال سے مراد مال غنیمت ہے. مال غنیمت کو انفال کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ یاد رکھ لیں کہ مال غنیمت اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگ جائے. اسے نفل زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں. یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی، یا اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے جو آخرت میں ملے گا. یعنی دیکھیں جو جہاد کر رہا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ جہاد کرے اور جہاد کے بعد مال غنیمت حاصل کرے، بلکہ اس کے ذہن میں خیال کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، یا اللہ کی راہ میں غازی بن جاؤں، یا میں اس کے دین کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. اس کا مال غنیمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن جب جہاد مکمل ہو جاتا ہے، فتح یابی نصیب ہو جاتی ہے، تو جو مال کفار چھوڑ جاتے ہیں یا جو مال ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفال، یعنی مال غنیمت. ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اب ہم اپنے پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے انفال، اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی انفال اموال غنیمت کو کہا گیا ہے، سورۃ الانفال میں لفظ انفال سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کو جواب دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اب اس کی تشریح یوں ہے کہ عربوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ جب جنگ میں شریک ہونے والے شخص کے جو ہاتھ آ جاتا، یعنی اگر اس نے کسی دشمن کا قتل کر دیا، مال پر قبضہ کر لیا، اس نے دشمن کے مال پر قبضہ کر لیا، تو پھر وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ مال اسی کا سمجھا جاتا تھا. اب جب غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوا.
اس جنگ میں کچھ صحابہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمپ کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھے۔ ان میں سے ایک گروہ بھاگتے ہوئے کفار کا تعاقب کر رہے تھے، یعنی کہ آگے آگے لڑ رہے تھے، اور ایک گروہ جو تھا وہ مال غنیمت جمع کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں مال غنیمت جمع کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مال و اسباب ہم نے جمع کیا ہے، لہذا قدیم اصول کے مطابق تو اس پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ اس پر کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اس مال غنیمت کے متعلق؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو کسی چیز کی حاجت نہیں، جس بات کا اللہ تمہیں حکم دے دے اور جس بات کا اس کا رسول تمہیں حکم دے دے تو وہی تم نے اپنانا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس کا دوسرا حصہ ہے اس آیت کریمہ کا، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ تقوی اور اصلاح مسلمانوں کی اجتماعی شرازہ بندی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اموال غنیمت اصلا اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت تو ہیں، تو اللہ اور رسول جس طرح ان کو تقسیم کریں پوری خوش دلی اور رضامندی سے اس تقسیم کو قبول کرو، نہ اللہ کے حکم سے متعلق دل میں کوئی بدگمانی یا رنجش پیدا ہو، اور نہ ہی اپنے دینی بھائیوں کے خلاف کوئی رشک و حسد کا جذبہ ابھرے کہ فلاں اور فلاں کو اس مال میں کیوں شریک بنا دیا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد اخوت، رحم اور محبت پر ہے۔ یہ رحماء بینہم کا گروہ ہے، ان کے اندر حسد، رقابت، خود غرضی اور نفسا نفسی کی حالت اس ایمان اور تقوی کے منافی ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا۔ جن کے اندر ابھی کوئی کانٹا اپنی دینی بھائیوں کے خلاف موجود ہے وہ اس کو نکال ڈالیں اور اپنے دامن دل کو ہر قسم کے غبار سے پاک و صاف کر لیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن کامل ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، یعنی جس بات کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اس کا رسول تمہیں حکم دے رہا ہے انہی باتوں پر عمل کرو۔ اور یہ ایمان باللہ کا اصل تقاضا ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ یہ بات ایمان کے منافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اپنی خواہشات نفس کے خلاف ہو تو اس کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھرے یا اس سے متعلق دل میں کوئی رنجش یا بدگمانی جگہ پائے۔ ان کنتم مؤمنین کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے جو لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ ایمان کی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، جنہوں نے ایمان کی یہ حقیقت نہیں سمجھی ہے ان کا دعویٰ ایمان بالکل بے حقیقت ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 تا 4، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کو ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اب دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرما دیا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو اب ایمان کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامات بیان فرمائی ہیں،
جیسے ایک مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب آگے اس آیت مبارکہ میں یعنی کہ 2، 3 اور 4 میں جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان فرمائے ان میں سے پہلی صفت کیا فرمائی؟ خوف خدا، یعنی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں رچی اور بھری ہوئی ہے، جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے۔ اس جگہ اللہ کے ذکر اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا، اس نے سوچا کہ میں کسی کے ساتھ ناحق کر دوں، میں کسی کے ساتھ نا انصافی کر دوں، میں رشوت لے لوں، میں چغلی کر لوں، میں غیبت کر لوں۔ ابھی وہ گناہ کا سوچ ہی رہا تھا لیکن اس کے دل میں ایک دم خیال آ گیا نہیں، اور گناہ سے باز آ گیا، تو گناہ سے بچ جانا بھی اہل ایمان کی علامت ہے۔ دوسری صفت ایمان میں ترقی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن کی دوسری صفت یہ بتائی کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایمان کی قوت و کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے کہ اعمال صالحہ اس کی فطری عادت بن جاتی ہے، یعنی اب اس نے پھر کوئی چیز وہ چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ میں اپنا دل لگاتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی سوچتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی ایک صفت ہے۔ تیسری صفت اللہ پر توکل، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تیسری صفت مومن کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، یہ بھی ایمان کی ایک صفت ہے۔ توکل کے معنی اعتماد اور بھروسے کے، مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال و احوال میں اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف ذات واحد حق تعالیٰ پر ہو، مادی اسباب و آلات کو اصل کامیابی کے لیے کافی نہ سمجھے، یعنی اگر وہ انسان کو اپنے توسل اور وسیلہ بنا ہی رہا ہے تو پھر اس کو اپنا آخری وسیلہ نہ سمجھے، اس کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ بقدر قدرت و ہمت مادی اسباب کے تدابیر کو فراہم کرنے اور استعمال کرنے کے بعد معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنی کوششیں کرے، اپنے روزگار کی تلاش کرے، اپنے رزق حلال کمانے کی کوششیں کرے، اور پھر آخر میں اللہ پر چھوڑ دے کہ میرے مولا میں کوشش کرتا ہوں اب مجھے رزق حلال عطا کر، اور سمجھے کہ اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے اسباب کے ثمرات بھی وہی پیدا کرتا ہے، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ چوتھی صفت اقامت الصلاۃ، یعنی الذین یقیمون الصلاۃ۔ اس میں یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے۔ مراد اقامت الصلاۃ سے یہ ہے کہ نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے اور پورے آداب و شرائط اس طرح بجا لائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے واضح کیے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پانچویں صفت مرد مومن کی یہ بیان فرمائی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات اور خیرات اور وقف و صلہ جس میں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ واجبات شرعی بھی داخل ہیں، اور نفلی صدقات و خیرات، مہمانوں، دوستوں اور بزرگوں کی مالی خدمت بھی شامل ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جیسا سورۃ البقرہ میں فرمایا، ایمان والوں کی علامات بیان فرما کے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، لیکن اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر کیا، یعنی کہ جو لوگ جن میں یہ صفات موجود ہوں، یہ 5 صفات جن میں موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 درجات، نمبر 2 مغفرت، اور نمبر 3 رزق کریم ہے۔
اس کا کیا مقصد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ 3 انعام مذکورہ بالا 3 قسم کے اوصاف کے مقابل ہیں، یعنی کہ ایمان باللہ اور اللہ کے ذکر کے وقت ہیبت سے سہم جانا اور اس کی آیات سن کر ایمان کا بڑھ جانا اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ امور قلب یعنی دل سے متعلق ہیں۔ ان تینوں کا معاملہ کس سے ہے؟ ہمارے دل سے ہے، کہ ایمان اللہ کی آیات سنتے وقت سہم جانا اور ایمان کا بڑھ جانا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، ان 3 امور کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ہمارے دل سے ہے۔ تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ عالیہ رفعیہ کی صورت میں ملے گا، یعنی کہ ہمارے جو درجات ہیں وہ عالیہ اور رفعیہ کی صورت میں حاصل ہوں گے۔ اور اقامت صلاۃ، یعنی جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اب اس کا تعلق بدنی عبادات سے، تو ان کے مقابلے میں مغفرت کا انعام ہے۔ عموماً عبادات بدنیہ کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور وجوہ خیر میں مال خرچ کرنے کے مقابلے میں رزق کا وعدہ فرمایا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس ترتیب سے ان تینوں چیزوں کے ذکر کی وجہ بعض دفعہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت کے درجات تو 3 اوصاف یعنی خوف، اخلاص اور توکل کے بدلے میں، اور اطمینان و مغفرت نماز قائم کرنے کے بدلے میں ہے۔ اور کئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نمازیں ایک دوسرے کے درمیانی وقت کی کوتاہیوں کے لیے کفارہ ہیں، اور یہ آدمی کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ اور رزق کریم انفاق کے بدلے میں ملے گا، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ان کے لیے رزق کریم ہے، جو لوگ نمازیں پڑھیں گے تو ان کے لیے مغفرت ہے، کیونکہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ایک ہفتے کے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مٹا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو پہلا والا درجہ ہے یعنی کہ درجات کی بلندی ہے، اس کا تعلق وہ انسان کی دل سے ہے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کے وقت اس کا دل سہم جانا اور اس کا ایمان بڑھ جانا، اور اسی کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ درجات حاصل ہوں گے، بلند درجات حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔